ایک ناگپور والا کیا کرا معلوم؟ بچہ ایک بہترین پلسر خریدا 220. بند ہو گئی نہیں؟ چل رہی؟ ہاں اوکے نو پرابلم. 220 لیا، لا کے گھر کے سامنے رکھا. بہنوں ہی صاحب دیکھا، با ہم کو تو دیے نہیں، اور خود نئے نئے گاڑیاں خرید رہے ہیں. چابی تو دیو میں ذرا، ٹرال ماریں گے. بولا بہنوئی صاحب، بہنوئی بولے تو معلوم نا؟ ہاں وہ تو سب کچھ معلوم. پوچھا بھائی. کئی لوگ ستم کا شکار ہیں، کئی لوگ درد سے گزر رہے ہیں. اللہ کا عذاب بن گیا ہے یہ زمانے میں بہنوئی. اب جان دو وہ میٹر نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ. اللہ ہدایت دے سب کو. جیسے اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، سسرال سے بھی محبت کرنے کی توفیق دے. زور سے بولو جی، قبول ہو کے جاتی. سبحان اللہ. پیارے بزرگوں اور دوستو، دیکھو کتنا خوش ہو رہے. دیکھو بولے مولانا کو میرے بارے میں کیسا معلوم ہو گیا. غور کرنے والی بات ہے دوستو. بولے میں چابی دو. ارے نہیں بھائی جان، اب بھی نکل رہا ہوں میں ادھر، پلیز پھر آئے جب دیتا ہوں. لائٹ لے لیا، دیا ہی نہیں چابی. نہیں ہے نا، ذرا زیادہ محبت رہتی. ایک آدھ مرتبہ گری تو محبت ذرا کم ہو جاتی. نئی کار لائے تو محبت ہوئی، 2-3 اسکریچز لگے تو نارمل ہو جاتا، بخار اتر جاتا پورا. قانون ہے وہ. ہر نئی چیز سے لوگوں کو پیار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد چھوٹا بھائی آیا تھوڑی دیر بعد، بولا بھائی جان نئی گاڑی لایا آپ؟ ہاں الحمدللہ. ذرا چابی دے، ٹرال مار. چپ بیٹھ خاموش. کہیں بھی لگا ہوگا دیں گا. 20 لاکھ سو گاڑی ہے نا، بعد میں دیں گے. بہنوئی کو بھی لائٹ لے لیا، بھائی کو بھی لائٹ لے لیا. 2 گھنٹے کے بعد دوستاں پٹھے نہیں. الحمدللہ. کہاں ذرا چابی تو دو. نکالا، پھینک دیا. کیوں؟ دوست ہے. دوستی ہوتی ہی نرالی ہے. نکال کے دے دیا. آپ لوگوں نے ایسی کیسی نرالی رہتی ہے اور دوستی عجیب باتیں کر رہے مولانا. ایمانداری سے بولو، چائے پینے ہوٹل کو گئے تو چھوٹے بھائی کے ساتھ جاتے؟ واہ. چاچا کے ساتھ جاتے؟ کس کے ساتھ جاتے؟ ہاں ویری گڈ، شاباش. بہت اچھے. یہ ہے دوست کی شان، جو گھر میں بیوی کو دال کھانا کھلا کے باہر بریانی کھا لیتے ہیں. اب تو پورا سمجھ گئے آپ لوگ. آپ یہ ہے دوست. تو بولے دوست ہے. دوست بولا، نکالا چابی پھینک دیا. دوستاں لیے دھوم ٹرال مارے. بھونے پریشان، بھائی پریشان. ہم لوگ پوچھے لائٹ لے لیا بیٹا؟ انہیں پوچھتے کہ دے دیا. دوست ہے بولے میرا. خدا کی قسم دوستو، تمہارا اور میرا یہ دوست ہے جس کے ساتھ تم کھاتے اور کھلاتے اپنا وقت بتاتے ہو. یہ تو ہماری دنیا کی غرض کی دوستی 4 دن کی دوستی ہے، پھر اس کے بعد زوال ہے. مگر یہ جو بندہ ہے، یہ کسی معمولی ذات کا دوست نہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا دوست ہے. اور جب یہ دوست اس کے دربار پر، یہ غلام اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہم گناہگار، سیاہکار، خطاکار مانگتے جائے تو ہماری دعاؤں کو آسمان میں جانے سے پہلے کبھی کبیرہ گناہ روک رہا ہے، کبھی صغیرہ گناہ روک رہا ہے، کبھی خطائیں روک رہی ہے، کبھی سیاہکاریاں روک رہی ہے، کبھی ماں باپ کی نافرمانی روک رہی ہے، کبھی بے نمازی ہونا ہماری دعاؤں کی قبولیت کو روک رہا ہے. تو ہم نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اللہ اگر ہم گناہگاروں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لے مولا اب ہم تیرے محبوب کے دربار پہ آئیں گے، ان کو وسیلہ بنائیں گے، ان سے فریاد کریں گے، کہیں گے کہ اے تاج الاولیاء آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا.
میرے کاروبار میں ٹینشن چل رہی ہے, میرے مسائل میں ٹینشن ہے, میرے گھر میں ٹینشن ہے, میری زندگی میں ٹینشن ہے, میری صحت میں ٹینشن ہے, میری تجارت میں ٹینشن ہے. سرکار ذرا آپ کہہ دو. تاج الاولیاء کی عاجزی نے جواب دیا, بندے میں بھی تیرا بندہ ہوں, میں بھی تیری طرح بندہ ہوں, تو بھی مانگ لے میں بھی مانگتا ہوں, مگر تیرا رد ہو جائے تو میرا قبول کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم نے تاج الاولیاء سے کہا سنو حضور, رد ہمارا ہو سکتا ہے, ہماری فریاد رد ہو سکتی ہے کیونکہ ہم گناہگار خطاکار سیاہکار ہیں, مگر آپ کی دعا رد نہیں ہوتی کیونکہ دوست کبھی دوست کی بات کو نہیں ٹکراتا ہے. اس لیے مسلمانوں نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا, مانگیں گے تو اللہ کے گھر میں بھی, لیکن جب مسئلے حل نہیں ہوں گے تو پھر تاج الاولیاء کو چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں. دوست کی بات کو کبھی دوست رد نہیں کرتا. ہم لوگ نہیں بنائے بھائی, یہ قانون اللہ بنایا سو ہے, اللہ کہہ رہا ہے بندو یہ میرا دوست ہے, میری اولاد نہیں ہے, میرا خاندان نہیں ہے, پریشان نہ ہونا, میں وحدہ لا شریک ہوں, مگر بندو میں جہاں اولاد نہیں رکھتا, خاندان نہیں رکھتا, وہاں دوست رکھتا ہوں. ان کا دامن تھام لو, نجات ہو جائے گی. ان کے صدقے میں یہاں بھی بیڑا پار, ان کے صدقے میں وہاں بھی بیڑا پار. اجی یہ تو ایسے دوست ہے, یہ تو غیروں کو بھی مایوس نہیں لوٹاتے. ایک اچھی بات بتاتا ہوں اس جملے پر, یہاں پر غیر مسلم لوگ آتے نہیں آتے؟ ویری گڈ, بہت آتے ہیں. اور صرف یہ تاج الاولیاء کا ایک نرالا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہر ولی کی شان ہے. ان کے دربار میں غیر مسلم آتے ہیں. میں غور کر کے دیکھا پھر ہم لوگوں کا نہیں آتے. غور کریے بھائی, ہمارے پاس مفتی صاحب کریں, انہوں نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑ رہے, میرے کیا چھوڑ دیں گے, لگا دیں گے, بھاگ جا رہا. مفتی صاحب کے پاس, مولوی صاحب کے پاس, علامہ صاحب کے پاس, مقرر صاحب کے پاس کوئی غیر مسلم نہیں آتا. پھر بھی نہیں آتا ہے, مگر یہاں اے باہر نکل, خادمین بڑھا رہا, نکال باہر, پھر اور اندر آ رہا. خادم پریشان, یہ کہہ رہے بھائی اتنا نکالتے جا رہا ہے, گھستے جا رہا اندر. یا قصہ الٹا ہے. بات کیا ہے, غور کرو. ہمارے پاس کیوں نہیں آتے, آپ کے پاس کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کیونکہ ہمارے پاس آیا تو ہم لوگ اوپر سے نیچے دیکھتے, پینٹ پو شرٹ پہن گیا نکال, دھوتی پہن کیا نکال, بغیر ٹوپی کیا آیا نکال. خالی نکالنا نکالنا نکالنا, رکھنے کا ہیچ نہیں. انہیں بولا یہ مولوی لوگ خالی نہیں, مسجد میں چلے گا, اے طہارت لے کیا نکال, ارے باپ رے باپ, وضو کرانے کا نکال. انہیں بولا یہ خالی بڑھا رہے یہاں پہ, آنے کا سسٹم ہے ہی نہیں. خدا کی قسم ہم لوگوں کو نکالتے ہیں, اور لوگ ہمارے پاس آتے تو مسئلے حل کرنے کے بجائے اس کے مسئلے اور بگاڑ دیتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس کوئی نہیں آتا, مگر یہ تاج الاولیاء ہے, یہاں غیر مسلم بھی آتا ہے, بے اولاد ہو کے آیا تو اللہ کے فضل سے تاج الاولیاء کی دعا سے اسے بھی اولاد ہو جاتی ہے. وہ اپنی بپتا لے کر آتا ہے, سرکار اس پہ بھی نظر کرم کرتے ہیں. وہ پریشانی لے آتا ہے, اس پہ بھی نظر کرم کرتے ہیں. وہ مصیبت لے آتا ہے, اس پہ بھی کرم کرتے ہیں. وہ درد لے کر آتا ہے, اس پہ بھی کرم کرتے ہیں. وہ گندگی لے کر آتا ہے, ناپاکی کی حالت میں آتا ہے, بے وضو ہو کر آتا ہے, اس پہ بھی نظر کرم کرتے ہیں. تو اس لیے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کہیں جاؤ یا نہ جاؤ
مگر درے تاج الاولیاء کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہاں ہر ایک کی جھولی بھری جاتی ہے دوستو. خدا کی قسم یہاں سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا. کیوں نہیں لوٹتا میرے بھائی؟ کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں. یہ دیتے ہیں میرے بھائی، اللہ ان کے ذریعے سے دیتا ہے. یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے. اللہ جب کسی کی جھولی بھرنا چاہتا ہے ڈائریکٹ نہیں بھرتا. ارے پہلے تو یہ فلسفہ جانوروں کو بھی معلوم تھا میرے بھائی. افسوس کی بات ہے آج انسان کہہ رہا ہے درگاہوں پہ کچھ نہیں ملتا، درگاہوں پہ کچھ نہیں ملتا. انسان ہو کر جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا. ارے کربلا کے میدان میں چلو تو پتا چلے جب سرکار امام زین العابدین کو پیروں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر ظالم قوم، یزیدی، جہنمی، منحوس و بدبخت قیدی بنا کر خاندان نبوت کے اس عظیم سپوت کو عزت دار پردہ نشین خواتین کے ساتھ لے جا رہے تھے، تو دوران سفر ایک ہرنی دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی ہانپتی ہوئی گھبراتی ہوئی ہیبت و خوف کے ساتھ امام زین العابدین کو آ کر لپک گئی. یہ کربلا کا مظلوم جس نے اپنی آنکھوں سے 72 لاشوں کو دیکھا ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے جس کی خاندان کی عورتوں کی چادریں چھین لی گئی ہو، انتہائی مظلوم جب آ کر ہرنی ان کو لپک جاتی ہے، ان کو پکڑ لیتی ہے، سرکار امام زین العابدین زمین پر بیٹھ کر اس ہرنی کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اس کو جو ہے تسلی دیتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کو اطمینان دلاتے ہیں. سوچتے ہی رہتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے، یہ بیچاری اتنی بھاگی ہوئی گھبرائی ہوئی پریشان حال ہے. ابھی اس کے ساتھ آپ تسلی والا معاملہ طے ہی کر رہے ہیں